بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک افسوسناک واقعہ۔ ایک اللہ والی نیک لڑکی نے نماز پڑھتے ہوئے کیسے اپنا بچہ جلا دیا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک غریب انسان تھا جو دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت نیک تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت پریشان رہتا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ آخرکار ساتھ والے گاؤں سے ایک رشتہ آتا ہے۔ وہ غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی سے اپنی بیٹی کی شادی کی، لیکن لڑکے سے شادی کرنے سے پہلے یہ معلوم نہ کیا کہ لڑکا کس کردار کا مالک ہے۔ اس غریب باپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا بھی کہ نہیں۔ لڑکی شادی کے بعد رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ گئی۔ اس اللہ والی نے شادی کی پہلی رات میں بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس اللہ والی نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور اس کو نماز پڑھنے کا کہا، وہ غصے میں اس سے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے، میں سو رہا تھا، آپ نے میری نیند کو خراب کیا ہے، تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے اپنی نیند پسند ہے۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت عجیب قسم کا انسان تھا۔ وہ اللہ والی نیک لڑکی اپنے شوہر کے منہ سے نماز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی وہ نیک لڑکی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی رہتی کہ اے اللہ پاک میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے۔ ابھی اس نیک لڑکی کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں شوہر کو شوہر کے گھر کو اپنا بنا چکی تھی، لیکن نیک لڑکی پر دکھ کا پہاڑ اس وقت پھوٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے اور جوے کا حرام پیسہ گھر میں بھی لے کر آتا ہے۔ تمام گھریلو اشیاء جو گھر میں کھائی پی جاتی ہے وہ حرام کے پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ نیک لڑکی کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو اللہ والی اپنے شوہر کے قدموں میں گر پڑی اور اس سے فریاد کرنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، آپ جوے اور شراب نوشی جیسے کاموں سے توبہ کر لیجئے اور نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے ہمیں اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ آپ زیادہ اور اچھے کے لیے غلط اور حرام راستہ اختیار مت کریں۔ اس حرام کے پیسے سے میں غربت میں ہی خوش ہوں، ہمیں حرام رزق مت کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے۔ نیک لڑکی یہ کہتے ہوئے زوروں زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل شخص کو اپنی نیک بیوی پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اپنی بیوی کو دھکا مار کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعا مانگتی رہتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے میری باتوں پر توجہ کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ آپ سے اپنی گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی اور ظالم شوہر کی گندی حرکتوں کو دیکھ کر صبر کر لیتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کی نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں اپنی محبت اور فرما برداری ڈال دے، شوہر کی پتھر دلی اور حرام کاریوں میں
1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس اللہ والی نیک لڑکی کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت بچے سے نوازا۔ اس نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنے پرانے سارے غم بھول گئی۔ وہ چاند جیسے بیٹے کو پا کر نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت شوہر جو باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، جوا کھیلتا تھا اور شراب پیتا۔ اس کی عادتوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ نیک لڑکی نماز پڑھ کر یہی کہتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے تاکہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اس لیے آپ نماز پڑھا کرو، لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے نماز کا طعنہ دیتا اور کہتا، کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا، ہمارے دن بھی نہیں بدلے اور ہم امیر بھی نہ ہوئے، تم یہ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ اللہ والی نیک لڑکی نے کہا، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی ہوں کہ وہ ہمارے دن بدل دے، اور نہ ہی میں امیر ہونے کے لیے نماز پڑھتی ہوں، بلکہ مجھے جو نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک دن نماز پڑھ کر دیکھ لو۔ لیکن وہ ظالم شوہر بیوی کی باتوں کو سنی انسنی کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر کی لاپرواہی اور بے رخی میں 3 سال گزر گئے۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، وہ چلنے پھرنے لگا تھا، لیکن اس کا باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھن رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے طعنے دیتا۔ اسے نہ تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ کرنے والے انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس نے دنیا کے ہزاروں گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک اس کے اختیار میں بلائی ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی طرح حسب معمول وہ اللہ والی نیک لڑکی ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی نماز میں کچھ وقت ہے، پہلے میں تندور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دیتی ہوں۔ وہ تندور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلاتی ہے، پھر وہ وضو کرتی ہے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نماز ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز نہیں پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے اپنے بچے کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دی کہ اس کا بچہ جلتے ہوئے تندور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا اور اس کی نظر آگ کی روشنی پر پڑی، اور معصوم بچہ آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ کر تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں اس کا بچہ تندور کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ معصوم بچہ آگ کو پکڑتے ہوئے تندور میں گر گیا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا۔ نیک لڑکی اپنی نماز میں اتنی مگن اور ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کی کچھ بھی خبر اور پرواہ نہیں تھی۔ اس کو اپنے بچے کی چیخو پکار کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں اس قدر تکلیف میں چلا رہا تھا کہ اس کی چیخو پکار سن کر اس کا سویا ہوا شرابی شوہر باہر کی
طرف آ گیا۔ بچے کی آواز جب اس نے سنی تو وہ تندور کی طرف بڑھا۔ باپ نے جب اپنے بیٹے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو باہر کھینچ لیا۔ جب بچے کو تندور سے باہر نکالا گیا تو اس کے باپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اس کا چہرہ بھی کافی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل گیا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر پتھر دل باپ بھی نرم ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں رکھ کر روتا رہا۔ جب ماں نماز سے فارغ ہوئی تو اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تم ہی بتاؤ تجھے تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا، تجھے کیا انعام ملا، تم بے اولاد ہوگی ہو۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر اللہ والی نیک لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی، میرے اللہ، تو نے مجھے آج تک جس حال میں بھی رکھا ہے، میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی کوئی بھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ پاک، میری اس نماز کی لاج رکھ لینا۔ آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اس کی دعا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے برسنے لگی اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے بچے کے جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ جب اللہ والے کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا سیدھا سجدے میں گر گیا اور رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ پاک، میں کس قدر غافل اور نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگ لی کہ میں نے آج تک تجھے دکھ اور تکلیف اور تیری نماز کا طعنہ دیا ہے، اور آج اسی نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کی جان بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب زندہ اور کرم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کرے، یعنی مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح اللہ والی نیک لڑکی کی اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، اس کے شوہر کو ہدایت عطا کی اور وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا کرے اور سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ محترم عزیز دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔